J&K। खैर अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन गुड मॉर्निंग J&K किस बे अकिस नविस ताज़ शुमारस मज तमाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामईन हुंद वत्से वंज खुशावत इस्तकबाल उम्मीद आशी है जिसन तमाम वचन तो बोजन वल दोस्त आसन वार वत खुश तो खुशहाल आज माहे फरवरी युश 2025 तारीख तो बदवार तो सुबह बजे 8 तो वनकस शहर श्रीनगर मज 1 डिग्री सेल्सियस लाइव टेम्परेचर। और नाज़रीन मोहतरम आप बेहतर जानते हैं कि पूरी टीम के हमरा आपकी खिदमत में हम हाजिर होते हैं और एक ख़ास मेहमान भी हैं। आज भी एक ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे साथी मेज़बान से, जो कि मेरे अजीज़ भाई मेरे दोस्त ताबिश भट्ट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़मा, क्या हाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का लाख करम है, आपकी दुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह बखैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। बताइएगा जनाब, क्या हाल है? हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। नाज़मा, आज हम किस मौजू पे बात करेंगे, बताइए। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे हम उस हवाले से कल बात कर रहे थे, क्योंकि अक्सर हमें जब जर्नलिज्म में आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में आते हैं, हमें अक्सर ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप ऑब्जर्व करें, आप देखें कि समाज में क्या कुछ हो रहा है। और ताबिश चूंकि हमें भी अक्सर यहाँ पे मौका मिलता है, आए दिन अपने मेहमानान से मुलाकात करते हैं, उनके तजुर्बात सीखते हैं। और मुझे याद पवा कि हाल में ही हमने एक मेहमान को मदऊ किया था जो कि मौलवी साहब थे, और उन्होंने अल्लाह ताला के 99 जो नाम है वो बयान किए, और उन्होंने ये भी बताया कि अल्लाह ताला के जो 99 नाम है, जो ये सिफात है, वो उन्होंने लोगों में डाल रखी है। और कल मुझे ये बात का ख्याल आया क्या आज आत मुतल्लिक बात करान कि अल्लाह ताला के जो ये नाम है, ये जो सिफात हैं, तथ मज आगाजी गसन अर्रहमान अर्रहीम, द एक्सीडिंगली कंपैशनेट एंड मर्सीफुल। और अल्लाह ताला ने ये खूबी हम में बहुत डाल रखी है, बिलखुसूस जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अल्लाह ताला ने ये सिफात ना वो वुसअत से डाल रखी है। और हम ये कल देख रहे थे कि अत पे तरात कत करना कि ये अगर मामूली कैसे पोंस जरूरत आसान, नौकरी जरूरत आसान, क्या हालात खराब आसान गरी, या अल्लाह ताला थमें सारे महफूज बच्चे बेमार आसान, तम सद खतर क्राउड फंडिंग आसान जरूरत, बस अख पोस्ट दरकार आसान। तो इत कनत शेयर करान मिनटन मज लच बोध गसान जमा, और हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम लोगों की जाने बचा सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने नाज़मा। और नाज़रीन सारी खुद ज्यादा या क़ीमत या दुनिया में इंसान सुन जू हकीकत, तो और जब इंसान की सेहत खुदा न खास्ता खराब हो जाती है तो तभी इंसान को इस सेहत का एहसास होता है। और चूंकि जो नाज़मा जिस बात का जिक्र कर रही थी और बिल्कुल सही फरमाया कि अशवार हमारे सोशल मीडिया हमारा जो सोशल मीडिया फीड होता है वो भरा पड़ा होता है इन पोस्ट से कि खुदा न खास्ता इमन ची प्रॉब्लम ची। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब किसी की सेहत खराब होती है, खुदा न खास्ता कोई क्रोनिक डिजीज होती है, तो जब सोशल मीडिया ऑब्वियसली क्राउड फंडिंग भी होती है। और हम दरअसल नाज़मा और मैं कल एक केस के बारे में बात कर रहे थे जो रिसेंटली सरफेस हो गया, वो ये कि एक शायद 3 साल या 4 साल का बच्चा था,
کوستان ڈیزیز گئی ڈیٹیکٹ اور ان کی وجہ سے جو اب کراؤڈ فنڈنگ کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی آ گئے. اور سب سے بڑی بات جو ناظمہ نے کی اور بالکل صحیح فرمائے کاشرن مز خصوصیت اکس باکار جسٹ ان 12 آورس صرف 12 گھنٹن مز گئی تمس خاطر 60 لاکھ روپے جمع. 12 گھنٹوں میں 60 لاکھ جمع ہونا بہت بڑی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سوز بی کیا منظوری تمس ٹیسٹ آئی کرنے یا حالانکہ سہ بچہ سوزک دل پنہ پیرنٹسن ست شاید کل غالباً اس کا انتقال ہو گیا. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. تو پز پہ جنت بچہ تو پز پہ جنتی. مگر اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کتیا اخ أکس بکار اس کتیا ہاؤ ہیلپ فل وی آر. اللہ تعالیٰ رحم دل تھومت اگر وچان کہ غلط تہ گژھان تو کن نت کن جائے کوشش کران کہ ول درگزر کرو. یا اگر تہ تابش آسہِ وچھمت اوتر حالانکہ یہ چھان ات ریلیٹڈ کت کی مگر یہ کت ونو یتن ضروری اس اوتر درگاہ اس واقع آمت پیش ات مز سہ غلط چیز درامت تک تیلس مز یل تم ویڈیوز گھا سرچ وغیرہ اس وچ تک ویڈیوس مز کہ بیاکھ شخص اس ونان غلطی گئی دس معافی کینٛہہ چھُنہٕ پرواے. حالانکہ سہ تیُتھ معاملہ یتھ مز لُکن ہٕنٛز صحت خراب ہیٚکہِ ہا گٔژھِتھ مگر تتھ منٛز تہِ وٕچھ اسہِ واریاہ لُکھ ٲسۍ ونان کہ کینٛہہ چھُنہٕ غلطی گٔے معٲفی گژھِ دِنۍ. تو یہ چیز چھُ اسہِ کہ اتٮ۪ن تہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہ رحم دل چھُ کوٗتاہ چھُ اسہِ. اور ہم ریسنٹلی اپنے دوستوں سے بھی یہ بات کر رہے تھے جو کہ کشمیر کے باہر ہے. ان سے ہم نے یہ بات کی اور تمن وون اسہِ کہ اسہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز یہ چیز اگر خدا دِیِن نجات نار وٲرۍدات چھُ تتھ منٛز تہِ چھُ کینٛہہ تہِ چھُ آسان ضروٗرت چھُ کُنہِ تہِ قٕسمٕچ آسان بس أسۍ چھِ تھوڑا بہت سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ تراوان اور لچھ بوٚد چھُ جمع گژھان. اور لٹرلی وہ لوگ بہت نا پزل تھے کہ ایسا ہوتا ہے کیا سچ میں. ہر کسی سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خدا یوزن بچہ انتقال کو اس کے پیرنٹس پھر سوشل میڈیا پر آ گئے اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یم تہ ڈونیشن سوزمت اس میں سے کچھ پیسے تو ہم خرچ کر چکے ہیں کسی ٹیسٹ یا باقی فارمیلٹیز میں باقی پروسیس تم تمو واپس. آپ دیکھیے اس ایسے موقع پر جس پر اس کے بچے کا انتقال ہو گیا اور اس کے باوجود بھی وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. اٹس ریئلی کمینڈیبل. اور چونکہ ہم نے یہ بات کی کہ یوزلی سوشل میڈیاس پہ یہ چیز پوسٹ کر فار کراؤڈ فنڈنگ یمن تہ کینٛہہ تکلیف آسہِ آسان. مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ناظمہ نے بھی کہا کہ جو ہم جرنلزم پڑھتے تھے ہمیں سب بڑی چیز ایتھکس وچھنا. ایتھکس یہ کہ اگر ہم کوئی چیز پوسٹ کر رہے ہیں وی نیڈ ٹو ویریفائی اٹ فرسٹ. کیونکہ میرے کافی دوست ہیں جو این جی او پہ وہ مجھ سے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم کوئی کیس ویریفائی کرتے ہیں اس کے بعد بھی اتنی پروسیس ہائی ویریفیکیشن کے بعد بھی سمجھ میں آتا ہے بعد میں کہ ایسا کوئی جینوئن کیس نہیں تھا. سو جب بھی آپ مدد کریں دل کھول کے مدد کریں لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ کیس جینوئن ہے کہ نہیں. رائٹ بالکل کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رحم دلی کا کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھائے. تو آپ کی جو نیت ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ ایسے لوگ بھی ہے سماج میں. اگر اچھے لوگ ہیں تو برے لوگ کہیں نہ کہیں ہے. بہت کم ہوں گے لیکن اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جینون کیسز انسان تک تک کھوژان کہ شاید ٹھیک شانا چاہ لیکن یہ چیز بھی ہے کہ آپ پہلے ویریفائی ضرور کریں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہم کرنا چاہیں گے کہ یہ چیز یہ سچ میں انسان کے دل کو خوش کر دینے والی بات ہے. خیر موسم بھی آج کل خوشگوار بنا ہوا ہے. جی بالکل ناظرین پروگرام کے آغاز میں ہم تک موسم اور شاہراہوں کے حوالے سے جانکاری پہنچاتے ہی ہے. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج موسم ابر آلود رہنے کی پیشن گوئی تو کی گئی تھی لیکن ہم جب اسٹوڈیو کی طرف آ رہے تھے تو مطلب بالکل صاف تھا. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کا مطلب کہ ہم مائنس سے جو واپس آ رہے ہیں. اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ہمارے یہاں کی شاہراہوں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلے. سری نگر جموں قومی شاہراہ NH44 پر آج سبھی گاڑیوں کو سڑک کی دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی. سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس کے مطابق کل وہاں پہ برف باری ہو رہی تھی تو فی الحال صرف چھوٹی اور مال بردار گاڑیوں کو سری نگر سے کارگل کی طرف جانے کی اجازت ہوگی. مغل روڈ پر سنو ایکومولیشن کی وجہ سے فی الحال جو ٹریفک موومنٹ ہے وہ بند کر دی گئی ہے. مزید معلومات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر دستیاب ہے. جی ہاں پروگرام کو آغاز ہمیشہ موسیقی سان بد سان تو آج اکہ قشر بت انتخاب کورمت تو گلوکار کشمیر مشہور و معروف گلوکار منیر احمد میر صاحب. تو ولے وچھو پروگرام کو آغاز کرو میں بد ست تمہ پتہ کرناو تہذ ملاقات أزکِس معزز مہمان ست. تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ JNK.
ماهتابان بشر آفت جاشوبان عجب مارمت ماهتابان بشر آفت جاشوبان عجب مارمت ماهتابان بشر آفت جاشوبان عجب رشک ایران و آشوب توران رهزن دل غارت گر جان رشک ایران و آشوب توران رهزن دل غارت گر جان رهزن دل غارت گر جان شور عجم مشهور عرب آفت جاشوبا عجب مارمت ماهتابان بشر آفت جاشوبا عجب خوش خراما سر قامت قائم قیاما ترک بالا قد خوش خراما سر قامت قائم قیاما سر قامت قائم قیاما تو پری لکب آفت جاشوبا عجب مارمت ماهتابان بشر آفت جاشوبا عجب نورنج سیما حسن کوثر کوئی زنت حباب سیب زنخ نورنج سیما حسن کوثر کوئی زنت حباب حسن کوثر کوئی زنت حباب گم گلاب در چاه غب غب آفت جاشوبا عجب مارمت ماهتابان بشر آفت جاشوبا عجب آفت جاشوبا عجب مارمت ماهتابان بشر آفت جاشوبا عجب آفت جاشوبا عجب آفت جاشوبا عجب آفت
آفت جاں شوباں عجب منیر احمد میر کی بڑی ہی خوبصورت آواز میں آپ نے یہ نغمہ سنا یس زن کاشر تو ات مز فارسی کلام تو اکس آرٹسٹ اکس گلوکار سن خوبی تیل دران فکر یل سہ پنہ زبان ست بیس اکس بیرونی زبان مز گیو تو گیو تت پہ کہ پز پہ ان تک پورا نغمہ شو. بہرحال گڈ مارننگ جین کے آپ دوردرشن کی کاشر چینل سے براہ راست دیکھ رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ ہم سے یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جڑ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ سرچ کیجیے آپ ڈی ڈی کاشر, اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ڈی ڈی کاشر کی جتنی بھی نشریات ہیں اور خاص طور پر گڈ مارننگ جین کے وہ آپ کہیں بھی اور کبھی بھی دیکھ سکیں. ناظرین آپ کو انتظار ہوگا آج ہمارے ساتھ مہمان کون ہے. جی ہاں آپ کو ضرور بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے تجارتی وقفہ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دل سے ہی تو بنتے ہیں خوبصورت سے رشتے, اور ایک ایسا ہی رشتہ آپ کا اور ہمارا جڑ چکا ہے. آپ کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے کمنٹس ہم تک پہنچ رہے ہیں براہ راست, ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ منتظر ہوں گے کہ آج ہمارے کون سے مہمان ہیں جن کا آج انتخاب ہے, اور آپ کی ہم ان سے ملاقات ضرور کرائیں گے. لیکن اس سے پہلے بتانا چاہیں گے کہ یہ جو مہمان ہیں اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو ایک موقع دیتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے جی کا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کے یہ چنندہ لوگ ہوتے ہیں, اور ان چنندہ لوگوں میں یہ بھی ایک شخص ہے. اور آج ہمارے ساتھ جمع سال دوست موجود ہے, JKAS کیا ہوا ہے انہوں نے, اور اس وقت شوپیا میں بحیثیت بلاک ڈیولپمنٹل آفیسر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. یہ ہیں ڈاکٹر شکیل احمد بٹ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت استقبال پروگرام میں. شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے دعوت قبول کی اور آپ یہاں تشریف آور ہوئے. تو آغاز میں ایک سوال ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ پروگرام دیکھتے ہیں؟ ہاں. کیسا لگتا ہے؟ بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ اس میں جو آپ کا پروگرام چلتا رہتا ہے بہت سارے پرسنالٹیز آتے رہتے ہیں ود ڈائیورس ایکسپیرینس ود ڈائیورس فیلڈس, تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور ہمارے پروگرام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو صرف اپنے کام کے حوالے سے بات کریں گے, ہم آپ کی جو جرنی ہے بچپن سے آج تک ہر کسی کے بارے میں بات کریں گے. بالکل آپ یہ سمجھیے کہ لائٹ ہارٹڈ کنورسیشن ہوگی. ہاں ضرور. بالکل, کیونکہ بہت کم موقع ملتا ہے, کسی بھی شخص سے پوچھ لیں بہت کم موقع ملتا ہے اسے اپنی زندگی کے بارے میں بچپن کو یاد کرنا. آج اتنی فرصت تو ہے نہیں, تو ہم یہاں پہ وہ پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ خود بھی یاد کریں اور ہمیں بھی بتائیں, ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں اپنے بارے میں, اپنے بچپن کے بارے میں. پڑھائی لکھائی کا کیا معاملہ رہا, بچپن کیسا گزرا؟ صحیح سی بات ہے. اسٹارٹ کروں گا, میں بیسکلی ترال سے بلانگ کرتا ہوں. ترال میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سیمو, وہاں سے آتا ہوں میں. اور جو میری جو پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے, بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے, وہ میرے اپنے گاؤں سے ہی اسٹارٹ ہوئی ہے. ہمارے گھر کے پاس ہی ایک گورنمنٹ اسکول ہے, وہ کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں ہے, کوئی پبلک اسکول نہیں ہے, جسٹ ایک آرڈینری جو گاؤں میں ایک اسکول رہتا ہے میرے گھر کے بالکل سامنے. آج بھی جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اسکول کو دیکھ کے وہ پرانی یادیں آتی ہے جب ہم وہاں پہ جاتے تھے. وہاں تک میں نے اپ ٹو 8th کیا ہے, تو اس کے بعد میرا جو فردر اپ ٹو 12th وہ ترال میں ہی ہماری ہائی سیکنڈری ہے, وہاں سے کیا ہے. تو اس کے بعد جو اس ٹائم کا ایک رہتا تھا کہ CET اس کو بولا جاتا تھا, جوش رہتا تھا ڈاکٹر یا انجینئر شبہ, بس وہی ایک جوش رہتا تھا. اس کی ایک وجہ ہے کہ میں اپنی فیملی میں ینگسٹ ہوں, میرے 2 ادر ایلڈر بردرس ہیں, دونوں نے CET کیا تھا. ایک انجینئرنگ میں گیا تھا اور ایک میڈیکل میں گیا تھا. جو بڑے بھائی ہے ہمارے سب سے زیادہ, انہوں نے NIT سے انجینئرنگ کی ہے. ابھی وہ ماشاءاللہ ایگزیکٹو انجینئر ہے ابھی PHE میں, جس کو ہم ابھی جل شکتی ڈپارٹمنٹ کے نام سے جانتے ہیں. اور دوسرا بھائی
جو ہے وہ میڈیکو ہے, MS آپتھالمولوجی میں ہے, انہوں نے AMU سے اپنا MBBS کیا, اور باقی جو PG وغیرہ MS انہوں نے یہاں سے GMC سے کیا. تو وہاں پہ ایک بڑا جوش رہتا تھا کہ نہیں مجھے بھی انجینئر یا ڈاکٹر بننا ہے. اس پر نیچرلی کمپٹیشن بنے. ہاں ایگزیکٹلی, اور اس ٹائم زیادہ تھا. اگر میں آج کی بات کروں, آج تھوڑا سا لوگ اور اویئرنیس بھی ہے, ڈفرنٹ فیلڈس میں جا رہے ہیں. بالکل. تو تب اتنا نہیں تھا, یا تو مجھے انجینئر بننا تھا یا تو ڈاکٹر. بائی کنونشن میں بھی اسی کے پیچھے لگ گیا. تو فائنلی آئی لینڈڈ ان ایگریکلچر یونیورسٹی. وہاں سے میں نے بیچلرس کیا ہے ویٹنری سائنس اینڈ اینیمل ہسبینڈری میں. جو میرا UG کا پروگرام تھا وہ سکاس جموں سے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری ریاست, ہماری UT میں ابھی زرعی یونیورسٹی 2 ہے, ایک جموں میں ہے اور دوسری یہاں ہماری کشمیر میں ہے. تو میرا جو ایڈمیشن ہوا پہلے وہ سکاس جموں میں ہوا. تو وہاں سے میں نے اپنا بیچلرس پروگرام, ہاں ایگزیکٹلی, وہاں سے میں نے اپنا بیچلرس پروگرام کمپلیٹ کیا. اس کے بعد ماسٹرس اور PhD بھی میں نے اپنے اینیمل سائنس میں کیا, اور وہ میں نے جو زرعی یونیورسٹی ہماری یہاں سری نگر میں شالیمار, اس کا ایک ویٹنری کیمپس ہے شوہامہ میں, وہاں سے کیا. PhD میں نے وہاں سے کمپلیٹ کیا. بڑا اچھا خوبصورت سفر رہا ہے کہ چلو جو گریجویشن کا پیریڈ ہوتا ہے, کالج ڈیز ہوتے ہیں, انسان بڑی مستی کرتا ہے, وہی ہوا. آفٹر کمپلیٹنگ مائی گریجویشن تو پھر انسان کو رہتا ہے کہ نہیں اب تو کہیں پہ سیٹل ہونا ہے, اب تو جاب چاہیے. اب تو وہ تو یہاں پہ سول سروس کی دوڑ لگی تھی تب سے. اگر ہم بات کریں 9-10 سے تھوڑا سا یہاں پہ زیادہ 9, 10, 11, 12, 13 اگر دیکھو کہ آپ سینٹرل سروس ہو, آل انڈیا سروس کی میں بات کروں یا کیس کی میں بات کروں, تو بڑے پیچھے لگ گئے تھے. تو کرنا ہی کرنا. تو ہماری یونیورسٹی, ہمارے کالج سے بھی بہت بچے گئے تھے اس میں. تو وہ ایک سا لگا نہیں بھائی, پہلے تو وہاں پہ میڈیکل کا تھا, اب گریجویشن کمپلیٹ کیا, اب تو اس کے پیچھے لگنا ہے. تو ہم بھی اس کے پیچھے لگ گئے. مین وائل میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا وہاں سے. تو 16 میں نے اپلائی کیا اس کے لیے, ایک نوٹیفیکیشن آئی تھی, بٹ بدقسمتی کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا, پروسیس میں کچھ ایشوز آ گئے تھے. تو مین وائل میں نے PhD کا بھی ایڈمیشن لے لیا سکاسٹ میں. ایک خوش قسمتی کی بات ہے, جو میرا وہاں پہ ریسرچ گروپ تھا, دیٹ واز ہیڈڈ بائی پروفیسر نذیر احمد گنائی, جو ابھی آنریبل وائس چانسلر ہے یونیورسٹی کے. دوسرے ممبر تھے ہمارے گروپ کے پروفیسر ریاض احمد شاہ, کلوننگ ایکسپرٹ. آپ نے نام سنا ہوگا نوری, جی بالکل, جو فرسٹ کلونڈ گوٹ, پشمینہ گوٹ تھی, وہ بھی اس کے ممبر تھے. اور تیسرے پروفیسر تھے سید مدثر اندرابی, وہ ایک کمپٹیشنل وہ بگ ڈیٹا انالیٹکس وغیرہ اومکس اس کا ایک ایکسپرٹائز ہے. وہ 3 گروپ ان کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ ہو گیا. مین وائل جب 16 کا ڈیفر ہوتا گیا تو آئی چینج مائی مائنڈ. میں بولا ابھی اس کا پتہ نہیں ہے. چلو آپ نے سول سروس کے لیے اپلائی کیا تھا اور ساتھ ساتھ میں, ہاں ایگزیکٹلی 16 کی بات ہے. 16 میں جو ہمارا بیچ ہے جو 19 میں فائنلی انٹر ہوا فارملی, تو نوٹیفیکیشن بھی 16 میں ہی آ گئی, اور ایڈمیشن پروسیس میں نے PhD کا بھی 16 میں ہی کر دیا. جب یہ ڈیفر ہوتا گیا تو میں نے بولا چلو جب تک وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو میں تب تک ٹو میک ایزیئر پروڈکٹیو. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ ان کا ریسرچ کا ایکسپرٹائز بہت زیادہ تھا. ان کے ساتھ کام کرنا اچھا لگا, جو کلوننگ لیب کی ایکسپیرینس, باقی چیزیں وہاں پہ. تو میں نے سٹارٹ کیا ماشاءاللہ. 19 میں نے پھر اپنا PhD کمپلیٹ کیا ود 21 ریسرچ پبلیکیشن. آل پبلیکیشنز آر انٹرنیشنل جرنلز, دے آر پیر ریویوڈ جرنل, مطلب مانا جاتا ہے کہ دے آر ہائی امپیکٹ جرنلز. تو مین وائل جو اسسٹنٹ سرجن ہمارا یہاں پہ ایک گورنمنٹ کا جو ہمارا فیلڈ جاب ہوتا ہے ایگزیکٹلی, تو اس میں انٹر ہو گیا. 2-3 مہینے اس میں لگا لیے, تو تب تک ہمارا KS کا رزلٹ آ گیا تھا مینس کا. تو پھر میں نے جس کے لیے میں نے اتنا اس کے پیچھے اتنا لگا تھا, تو میں نے اپنا پھر جاب سیکور کیا. تو رائٹ فرام 19 تو آج تک میں ابھی کیس میں ہوں. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ میں تھوڑا ابراڈ جاؤں, ریسرچ ایکسپیرینس اور دیکھوں, یا وہاں کا سسٹم دیکھوں, وہاں کا ایجوکیشنل سسٹم کیسا ہے. تو مین وائل میں نے پوسٹ ڈاک کے لیے اپلائی کیا, جو آپ کے ڈاکٹریٹ, ہاں ایگزیکٹلی, ڈاکٹریٹ کے بعد ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, ریسرچ ایکسپیرینس, کسی پروجیکٹ پہ آپ کام کرتے ہو. تو سو اپلائڈ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا, جو ڈیوس ان کا کیمپس ہے کیلیفورنیا, اور یونیورسٹی آف واشنگٹن میں نے اپلائی کیا. تو دونوں میں مجھے آفرز آ گئے, بٹ پتہ نہیں اس میں بھی اچھا ہی ہوگا, بیکاز آئی واز ان سروس. تو اس میں تھرو سروس اگر میں اپلائی کر رہا ہوں تو مجھے لیو کے لیے اپلائی کرنا پڑتا, بٹ ایلیجیبلٹی یہ تھی کہ آپ کے منیمم 5 ایئرس
سروس میں ہونے جو چاہیے کہ تھے نہیں بٹ ہاں تب 5 سال نہیں تھے, تب میرے 3 سال ہی تھے, تو پھر وہ وہاں پہ ہمیں زیادہ ضرورت تھی یہاں پہ شاید. اور ابھی آپ کیلیفورنیا میں اسٹڈی کر رہے ہو؟ ہاں وہاں سے میں آیا بھی ہوتا. 1 سال کا بڑا ہی بہترین طریقے سے آپ نے جو کریئر کے بارے میں بولا, اینڈ ہاؤ یو سوئچ فرام ویٹنری سائنسز ٹو دا سول سروسز. یوزلی ویٹنری سائنس یہ بھی ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ اینڈ بڑا ہی زبردست فیلڈ ہے, اور آئی مین پیپل ہیو لٹرلی براٹ لورلز ٹو دس فیلڈ. آپ کا جو ریسرچ تھا, آپ نے نوری کے بارے میں بات, اور واقعی میں وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی اسکاس کشمیر کے لیے اور اوور آل جو ویٹنری فیلڈ ہے اس کے لیے. آپ کا جو فیلڈ آف اسٹڈی تھا ڈیورنگ ریسرچ وہ کیا تھا؟ ہاں بیسیکلی میں نے ایک فیلڈ چوز کیا تھا اینیمل بایو ٹیکنالوجی. سوری, اینیمل بایو ٹیکنالوجی. اوکے, ٹھیک ہے, اس میں جینیٹک انجینئرنگ ہے, جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجیز ہے. تو جو میرا پی ایچ ڈی میں پی ایچ ڈی کی بات کروں گا ماسٹرس کو, جی جی بالکل ٹھیک, اس میں جو یہاں پہ ملچ اینڈ کیٹل جن سے ہم دودھ لیتے ہیں, یہاں تو ہماری ایک لوکل کیٹل پچھلے مطلب جہاں سے بھی یہ ہماری سیولائزیشن ہے ایک اپنی بریڈ ڈیولپ ہوئی ہے. ہم اس کو ٹیکنیکلی ہم اس کو بریڈ نہیں بولیں گے, ایک سارٹ آف ویرائٹی ہے جو کشمیری کٲشِر گاو چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ. تَمہِ پَتہٕ چھِ کینٛہہ یِم اینیمل اَنان یِم دۄد چھِ دِوان فرام ابراڈ سے, فار ایگزامپل کچھ انگلش بریڈ سے جرسی ہے آپ کا, ہالینڈ سے ایک بریڈ ہے ہالسٹین, یہ دو بہت فیمس ہے یہاں پہ, ان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہماری یہاں پہ کشمیری گائے لوکل. ہاں, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو آپس میں ایک نہیں کراس بریڈ نہیں, ہم ان کو اسٹڈی کریں گے, اس میں اتنا کیا خاص ہے اور اس میں اتنا کیا خاص ہے, کیونکہ ان کو ہم نے یہاں پہ لایا, کراس بریڈ کروایا, جو ہمارا لوکل جرم پلازم تھا وہ ڈائلیوٹ ہو گیا. پیور فارم میں ہمارا اب جو لوکل کیٹل ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگا, بٹ کسی جگہ پہ ہوگا. بٹ براڈلی جو ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ کی پالیسی رہی ہے کہ کراس بریڈنگ ہم کراس کروا دیں گے, تاکہ ہمارے جو پھر ان کی پروجنی ہوگی ان کی پروڈکشن کیپیبلٹی زیادہ ابھی بھی یہی بریڈنگ پالیسی چل رہی ہے ہماری اسٹیٹ میں. تو ہم نے سوچا کہ جو ہمارے یہاں پہ لوکل تھا اس میں کچھ خاص ہوگا جو یہاں کے لوکل انوائرمنٹ میں اڈیپٹ ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ایگزوٹک بریڈ ہے. اگر ڈیزیز ایمرجنس کی بات کریں, وہ بھی زیادہ جو جرسی یا ہالسٹن کی میں بات کروں یا کوئی بھی بریڈ جو باہر کے باقی ملکوں سے یہاں پہ آتی ہے, ان کو زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ یہاں پہ بیمار ہو جائے. کٲشِر پٲٹھۍ تِمن چھُ زیادہ خطرٕ روزان یہِ ہیٚکہِ بیمار گٔژھِتھ, ٹھیک چھا, بٹ یۄس کٲشِر چھِ آسان سۄ چھِ اڈاپٹ آسان گٔمٕژ تہٕ تٔمِس چھنہٕ تیٖژاہ بٮ۪مارِ پرٛوڈکٹ کینٛہہ. پتہٕ کوٚر اَسہِ یِہُنٛد دۄد کمپیر پانہٕ ؤنۍ, دۄد کوٚر نہٕ اَسہِ یِتھ کٲٹھۍ کہِ اَسہِ اوٚن أمۍ سُنٛد یہِ نہ, بٹ دیٹ از اے ویری لانگ پروسیس ریسرچ, تو اس میں بہت پیسہ بھی فنڈنگ بھی ہے. تو ہماری ایک فنڈنگ تھی ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی سے, گورنمنٹ آف انڈیا سے, جتنا بھی ہم ریسرچ پہ پیسہ لگتا تھا وہ وہیں سے آتا تھا. تو جو بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجیز ہے ریسرچ میں ہم نے وہ اڈیپٹ کی, اس میں ہم نے ان کا ٹرانسکرپٹوم دیکھا. ٹرانسکرپٹوم مطلب گو یم أنٛدٕرۍ کِنۍ جیٖن چھِ اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ تِم وٕچھ اَسہِ یِم اَتھ خٲطرٕ ریسپانسِبل چھِ آسان پرٛوڈکشنس خٲطرٕ, تِم وٕچھ اَسہِ کٲشِر گاے ہٕنٛدۍ تہِ تہٕ ہُمہِ سٕنٛدۍ تہِ. تَتہِ توٚر اَسہِ فِکرِ پرٛوڈکشن لیول چھُ ہُمن زیادٕ, بٹ اَسہِ وٕچھ ییٚمہِ سٕنٛدِس دۄدس منٛز کینٛہہ تِتھۍ پیپٹایڈس یا تِتھۍ کینٛہہ چیٖز یِم سانہِ ہیلتھ خٲطرٕ بڑٕ بہتر چھِ. آ پتہٕ کوٚر اَسہِ اکھ ڈاکیومنٹ, ہم نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا فارملی, تو ایک ریسرچ پیپر ان دا فارم آف ریسرچ پیپر جو +1 ایک جرنل آتا ہے, وہ ہائی امپیکٹ جرنل مانا جاتا ہے ریسرچ میں, اس میں وہ پبلش ہو گیا. ہاں فردر پھر ہم نے ان کا پروٹین بھی دیکھا ایسے ہی, اس میں بھی ہم نے یہی پایا کہ نہیں جیسے کٲشِر گاو چھِ اتھ منٛز چھِ کینٛہہ بینِفٹس سانہِ ہیلتھ خٲطرٕ چھِ, یُس سون GIT ٹریکٹ چھُ آسان تتھ چھُ یہِ ڈیولپ کرنس منٛز ہیلپ کران, تہٕ یہِ ایڈوانٹیج وٕچھ اَسہِ اتھ کٲشِر گاے منٛز. تو پتہٕ بنوو اَسہِ اکھ پالسی ڈاکیومنٹ, اَسہِ کوٚر سُہ یونیورسٹی سبمٹ کہِ یتھ منٛز وٕچھ اَسہِ نوٚم چیٖز. سُہ یُس اَسہِ پالسی ڈاکیومنٹ بنوو یہِ یا تتھ منٛز کلیم کوٚر, دیٹ واز بیکڈ بائی اوور ریسرچ, اور دیٹ واز ایکسپٹڈ بائی دا انٹرنیشنل جرنلز جو ہم نے اسٹڈی کی. انہوں نے جو بھی انہوں نے طریقہ اختیار کیا اپنے اس ریسرچ میں وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے, اور جو بھی فائنڈنگس ہے وہ ٹرو ہے. ٹھیک ہے, تو یونیورسٹی کو ہم نے سبمٹ کیا, تو ہم نے ان کو ایڈوائز کیا کہ جتنی بھی لوکل کیٹل ہے یہاں پہ ییٖژاہ تہِ کٲشِر گاو چھِ, اَسہِ پَزِ یِہُنٛد اکھ الگ کٲشِر پٲٹھۍ ؤنۍ تو فارم بناوُن,
تتھ چھِ ونان ٹیکنیکلی نیوکلس ہرڈ. اچھا. تاکہ أسۍ کرو سُہ فل فلیجڈ جرم پلازم تِہُنٛد ڈیولپ تہٕ پتہٕ ہٮ۪کو تِم أسۍ پننہِ بریڈنگ پالسی تھروٗ کراس بریڈ کرنٲیِتھ یِم باقٕے نیبرٕ پٮ۪ٹھ چھِ گاو یِوان سے جرسی چھِ یِوان ہالسٹن چھِ یِوان. اکھ روزِ اَسہِ تِہُنٛد جرم پلازم تہِ ییٚتہِ محفوٗظ تہٕ بیٚیہِ گژھن تِہنٛدۍ کینٛہہ ٹریٹس ہُمن منٛز تہِ انکلوٗڈ تاکہِ یِم نیبرِم گاو چھِ یِوان تمہِ سۭتۍ یی زیادٕ پروڈکشن یِم سانٮ۪ن گاون ہُنٛد دۄد یی تمہِ سۭتۍ یِن کینٛہہ کالٹیٖز مِلکس منٛز یِم سانہِ خطرہ سانہِ صحت خطرہ بہتر. یہ میں براڈلی ریسرچ آبجیکٹو. اور میں کچھ سیکنڈ کے لیے بھول گئی کہ ہم ویڈیو سے بات کر رہے ہیں. بالکل بات چیت سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ کتنے انٹرسٹیڈ ہے اس فیلڈ میں. جس چیز کے لیے ٹائم آپ نے دیا ہے ایک ڈیکیڈ سے فار ایگزامپل گریجویشن 5 سال کی رہتی ہے, ماسٹرز 2 ہو گئے 7 سال, پی ایچ ڈی میرا 3 سال کا رہا ہے 10 سال. 10 سال اسی ویٹنری سائنس میں رہا ہوں. تو ایک جو ہوتا ہے نا کسی کو اس کی تار چھیڑ دو. اس پہ ہمارا اور ایک پروگرام جا سکتا ہے, لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم کیس کے حوالے سے بھی بات کریں, ہم آپ کے ویڈیو کا جو سفر ہے اس حوالے سے بھی بات کریں, اور اس حوالے سے بھی ہم نے ابھی کوشش کی مختصراً بات ہو. جو سلسلے گفتگو ہے اس کو ہم آگے ضرور بڑھائیں گے, لیکن ناظرین محترم ایک وقفے کے لیے ہم نے رکنا پڑے گا. وقفے سے لوٹ کے آتے ہیں ڈاکٹر شکیل صاحب سے بات کریں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے. آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بیجوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. استقبال آپ کا ایک بار پھر سے. گڈ مارننگ. JNK میں JKAS آفیسر ڈاکٹر شکیل احمد بٹ صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. شکیل صاحب اس وقت کرنٹلی ہی از BDO شپین یعنی بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر شپین. ان سے مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس انگریزی روزنامے سے خبر. ہوم منسٹر امت شاہ ریویل سیکورٹی سچویشن ان جموں اینڈ کشمیر. LG منوج سنہا, DGP آرمی چیف جنرل اینڈ اپیندر دویدی اٹینڈ میٹنگ. Top officials of Army, JNK Police, Paramilitary Forces brief PM about ongoing operations. جی میرے پاس انگریزی روزنامہ سے یہ خبر. KPDCL releases power shutdown program. جی اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس میں موسم کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. پچھلے 9 برسوں سے کشمیر میں غیر متوقع موسمی صورتحال وقوع پذیر. کشمیر میں 87%, لداخ میں 100% اور جموں میں 94% کم بارشیں ہوئی. جی اور ایک انگریزی روزنامہ میرے پاس, اور قابل تشویش خبر یہ سامنے آئی تھی کہ کینسر کیسز میں اضافہ بہت دیکھنے کو ملا ہے کشمیر میں. تو اس حوالے سے یہ خبر, کیونکہ کل ورلڈ کینسر ڈے بھی تھا, تو اس حوالے سے یہ خبر کہ شفٹنگ لائف سٹائلز بگ کاز, 50% آف کینسرز پریونٹیبل تھرو ہیلدی ہیبٹس ڈاکٹرز. اسی اخبار سے اور ایک سرخی, پارٹس آف کشمیر ریسیو فریش سنو فال, رینز لیش ساؤتھ کشمیر ایریاز. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس, اور اس میں شہر سری نگر کے حوالے سے 2 خبریں شائع ہوئی ہیں. پہلی خبر, سٹیز واٹر ٹرانسپورٹ پروجیکٹ سیٹ ٹو سیل سون, اور اسی اخبار سے ایک اور خبر, امیرا کدل پیڈسٹرین فٹ برج 40% کمپلیٹ آفیشلز. جی تابس گر شویز منصوص. جی بالکل نیبر گس کاڑن تر گس پھاشن دن کیاز کہ کمرواری نور باغ پل مارچ میں کھولا جائے گا. چیف انجینئر 14 سال سے زیر تعمیر پل اب اپنے آخری مراحل میں ہے. حالانکہ ہم نے بہت بار سنا, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار یہ بات صحیح ہو. اور تمام لوکچار پہ ووت تک تھی بالکل تک پہ اخ کرسی آسان لگت اخ موضوع, وہاں سے آنا جانا رہتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ اٹ ول بی کمپلیٹ سون. انشاءاللہ. جی میرے پاس آخری اردو روزنامہ, اور اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر, بے ایمان قالین فروشوں کے خلاف انتظامیہ متحرک, بغیر لیبل والے مشین سے بنے قالینوں کی فروخت کے خلاف مہم تیز. اور اسی اخبار سے آخری سرخی,
हुकूमत कैंसर के मरीजों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू का GMC जम्मू में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब। राजौरी पुरस्रार अमवात की तहकीकात जारी, जल्द सच सामने आएगा। जी साल सिर्फ 3622 आज़मीन हज पहला काफिला 29 अप्रैल को रवाना होगा। महंगाई की वजह से हज के बढ़ते हुए अखराजात ने हज को माली तौर पर बोझल बना दिया। आखिरी रोजनामा मेरे पास और इससे भी ये सुर्खी आप तक पहुंचाते चले। दिल्ली से श्रीनगर सफर के दौरान मुसाफिरों को टिकट तब्दील करने की जरूरत नहीं। अगस्त सितंबर तक जम्मू रेलवे स्टेशन मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ आज वीडियो शोपियां मौजूद है डॉक्टर शकील अहमद भट्ट साहब, जो कि डॉक्टर भी रहे हैं और आजकल वीडियो के बतौर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आपसे हम डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप रिसर्च में भी रहे हैं तो किस तरह से आप को रिलेट करेंगे जो रिसर्च एक्सपीरियंस है आपका और जो भी आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में है, कितन करो तीन पार में को रिलेट? अगर तुम रिसर्च क्या स्टडी पे डिजाइन कर उसमें आपको क्रिटिकली किसी चीज पे थिंक ओवर करना है कि मुझे ये कैसे करना है। एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है कि अगर ऐसा होता तो एंड रिजल्ट में क्या होगा। आपके पास बहुत सारा डाटा होता है। डाटा एनालिटिक्स एक अगर आप देखोगे एक हॉट टर्म है आजकल। हाँ, आजकल ज्यादा ही है, एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा ही है, एक बिग डाटा हैंडलिंग होती है। वे बैक ड्यूरिंग माई रिसर्च तो ये चीजें मैं हैंडल कर रहा था। अब जब मैं इस फॉर्मल सर्विस में आ गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गया, तो वहां पे चीजों या स्कीम्स को एनालाइज करना मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ टेम्पर डेवलप हुआ होता है, साइंटिफिक टेम्पर के चीजों को आप क्रिटिकली सोचो कि इन चीजों को हम कैसे डिवाइड करते हैं, डाटा कैसे हम इनसे लेंगे, फिर आप उनकी एनालिसिस करते हैं। वो जो इतना बड़ा सारा डाटा होता है उनको हैंडल कैसे करोगे, आप हाइपोथेसिस कैसे बनाओगे। तो उस रिसर्च की वजह से मुझे लगता है कि ये एडवांटेज है मुझे कि मैं चीजों को थोड़ा सा क्रिटिकली लेता हूँ और मेरे लिए चीजें इजी हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी बेस्ट पार्ट ये तो शायद बेस्ट पार्ट ही अबाउट JKS ऑफिसर और सिविल सर्वेंट ये होता है कि आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन कोई संभालते हैं तो आपको डाइवर्स फील्ड्स मिलते हैं। यूजुअली ये नहीं कि आपने जिसमें क्वालिफिकेशन की या आपने एजुकेशनल एक्सपर्टीज हो उसके हिसाब से, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंशाल्लाह कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन मिले जिसमें वेटरनरी साइंस हो, ताकि जो आपकी एक्सपर्टीज है वो आप उसमें अप्लाई कर सके। इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वे बैक इन 2005 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ARC सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया था, उन्होंने उसमें रिकमेंड किया था कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी ला सकते हैं इसमें। राइट मतलब जो ऑल इंडिया सर्विस पे होता है उसको लेटरल एंट्री का नाम दिया है। फिर 2018 में वो स्टार्ट हो गए। उन्होंने ओपन मार्केट मतलब प्राइवेट सेक्टर से या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या किसी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स को लाया जिनका डोमेन नॉलेज होगा एट द लेवल ऑफ डायरेक्टर या JS के लेवल पे उनको एंटर करवाया, क्योंकि उनके पास एक एक्सपर्टाइज होता है अपने फील्ड का। तो ये जो आप बता रहे हैं कि आप किसी वेटनरी डिपार्टमेंट में जाए, उसी बात में कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि अब हम जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो एक ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में बताऊंगा, से फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी इज एलिजिबल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो वहां पे उस टाइम उतना एक्सपर्टाइज नहीं होता है आपको टेक्निकली, हालांकि ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग भी दी जाती है। बट दैट्स द काइंड, अगर कोई अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उसने प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे 10-20 साल दिया, फिर वो गवर्नमेंट में आता है, फिर उसको वही डिपार्टमेंट मिलता है, तो सॉर्ट ऑफ चीजें एक प्रोफेशनली एग्जीक्यूट हो जाती है और एफिशिएंसी भी आ जाती है। बिल्कुल सही। जो कॉर्पोरेट कल्चर हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ये उसी की तरफ जा रहे हैं अभी। या कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारी होती है से KS ऑफिसर्स की या IAS ऑफिसर्स की, वो भी इसीलिए होती है कि वो देखते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, डाटा को कैसे आप एनालाइज करते हो, उन पे ट्रेनिंग दी जाती है, बट दे आर शॉर्ट कोर्सेज। मोस्टली क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट में दीज थिंग्स आर बीइंग डन थ्रू आउटसोर्सिंग। हम किसी प्राइवेट मार्केट से किसी कंसल्टेंसी को उठा के लाते हैं, तो वो हमारी चीजें लिए एनालाइज करते हैं। अगर हमें नो हाउ नहीं होगा तो वो हमें कुछ भी समझा सकते हैं। अगर थोड़ा सा ही नो होगा तो हम उनको मोटा मोटा ही बता देंगे, हमें ये चीजें चाहिए, तो वो भी अपना डिजाइन उसी के हिसाब से करेंगे। बहुत खूब। शकील साहब, आप माशाल्लाह JKS ऑफिसर है और हमारे जो नाजरीन है जिनमें इजाफा ही होता है, और नाजरीन मन तम सिविल सर्विस एग्जामिन एस्पिरेंट्स
تو بہت ہی بہتر ہوگا کہ اگر آپ ان کے لیے بھی کچھ مینٹرشپ کیا، کیونکہ آپ کی جو پریپریشن شیڈیول تھا وہ آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں، کیونکہ اب جو ایسے لوگ ہمارے جو نوجوان ہیں یم سول سروس خطرے میں کمپلیٹلی دے ہیو یا تو وہ جاب کر دیا، پڑھائی سے فارغ ہوئے ہیں، گریجویشن سے فارغ ہوئے، ان کے لیے کوئی مینٹرشپ؟ دیکھیے، اگر میں آج جتنے بھی ہمارے اسٹیٹ میں بھی بہت سارے کوچنگ سینٹرز ایسے، ہمارے ٹائم پہ اتنے زیادہ نہیں تھے، دہلی بیسڈ تھے زیادہ، تو یہاں سے موو کرتے تھے لوگ، دہلی جاتے تھے، وہاں پہ 1-2 سال کوچنگ لگا کے آ جاتے تھے واپس. بٹ اب جو آن لائن کا سسٹم بھی ہے اس سے بھی چیزیں ایزی ہو گئی، یا ہماری سٹی میں بھی یا ادر ڈسٹرکٹس میں بھی کچھ چھوٹے چھوٹے کوچنگ سینٹرز ڈیولپ ہو گئے، جو ایک بیسک ٹریننگ پروگرام ہونے چاہیے، تھوڑا نو ہاؤ کے لیے اتنا کافی ہے. اب میں بتاؤں گا، یہ اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. میرے لیے ایک اسٹریٹجی کام کرے گی، آپ لوگوں کے لیے ایک دوسری اسٹریٹجی کام کرے گی. اور ہمارے ٹائم پہ جو ہمارا تھا، جو ابھی فارمیٹ ہے ایگزامینیشن کا، دیٹ از ڈفرنٹ جو ہمارے ٹائم پہ تھا. سے فار ایگزامپل ہمارے ٹائم پہ مینس میں 2 سبجیکٹ لینے پڑتے تھے، جیسے میرا ایک ویٹنری سائنس تھا اور دوسرا مجھے پھر اپنے انٹرسٹ کے حساب سے چوز کرنا پڑتا تھا. لیکن آپ نے انٹرسٹ کے لیے تو پہلے سبجیکٹ چوز کیا تھا، دوسرا تو پھر مجھے ایسے. شکیل صاحب، ہم کیونکہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت لوگوں کو سننا بھی ہے، ہر کوئی بےتاب ہے یہ سننے کے لیے، لیکن ہمیں ایک کمرشل کے لیے رکنا پڑے گا. ناظرین، ایک کمرشل کے رکتے ہیں، اس کے بعد یہ جو بات چیت ہے وہ جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. استقبال آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. ڈاکٹر شکیل احمد بٹ صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما، جے کے ایس آفیسر اور بی ڈی او شپین. شکیل صاحب، اس کران پریپریشن حوالہ کا پلیز کنٹینیو. بہت ونان کہ سانہ ٹائم میں ایگزامنیشن پیٹرن ازیک ایگزامنیشن پیٹرن سہ تھوڑا مختلف، بٹ بیسکس تو سیم ہے. اس ٹائم 2 سبجیکٹس ہمیں چوز کرنے پڑتے تھے مینس کے لیے، آج ایک ہی ہے. سے فار ایگزامپل اگر آج میں ہوتا مجھے خالی ویٹنری سائنس چوز کرنا تھا، تب میں نے ایک ویٹنری سائنس چوز کیا تھا، دوسرا میرا اینتھروپولوجی تھا. وہ میں نے پھر اپنے انٹرسٹ کے حساب سے میرا ایزی کس میں ہو جائے گا، میرے پاس ٹائم کتنا ہے، تو اسی کے حساب سے میں نے وہ سبجیکٹ چوز کیا تھا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ اس میں رہتا ہے جنرل اسٹڈیز، جس میں ملٹیپل پیپرس آ رہے ہیں. اکانومی آ رہا ہے آپ کا، یا پولیٹی آ رہا ہے آپ کا، جیوگرافی آ رہا ہے، ہسٹری آ رہا ہے. تو ان چیزوں پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. جی ایس کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنٹ افیئرس پہ بھی فوکس کرنا پڑتا ہے کہ ابھی ہماری کنٹری یا ہماری اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے، یا پورے باقی ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. ان چیزوں پہ آپ کو نظر رکھنی ہے. اس کے لیے کچھ اسٹینڈرڈ کچھ نیوز پیپرس ایسے، فار ایگزامپل موسٹلی 100% ایسپیرنٹس تو یا ہندو پہ جاتے ہیں یا انڈین ایکسپریس، اور اسی پہ جانا چاہیے، کیونکہ یہ 2 نیوز پیپرس ایگزامینیشن کے پرسپیکٹو میں اسٹینڈرڈائزڈ پیپر مانے جاتے ہیں. تو اگر کوئی باہر جانا چاہتا ہے کوچنگ کے لیے، افورڈ کر سکتا ہے، کسی کے پاس ٹائم ہے، بیٹر ہے کہ وہ دہلی میں جائے، 1 سال لگا کے آ جائے وہاں پہ، تو پھر وہ یہاں پہ بھی پریپیئر کر سکتا ہے. اب جو یہ ایسپیرنس ہے شکیل صاحب، ہمارے پاس 2 قسم کے ایسپیرنس ہیں. یوزلی وہ کہ جو فارغ ہو گئے، جو بالکل فری ہے اور صرف کے ایس کے لیے یا سول سروس کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ آپ جیسے لوگ جو کسی اور کام کے ساتھ بزی ہے، اسٹڈیز میں بزی ہے، کوئی اور جاب کر رہے ہیں، وہ بھی ایسپیرنٹ یہ سول سروس میں آنا چاہتے ہیں. دونوں کے لیے ہاں دیکھیے جس نے اپنا مائنڈ بنایا ہے کہ میں سول سروس مز گھو اخ بیسک کوالیفکیشن کر تم گریجویشن آئی سجسٹ ہم کہ آپ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو آپ کا اتنا انٹرسٹ ہے گو فار اٹ 1-2 سال لگا کے دیکھو آپ اس میں اگر آپ کو دہلی بھی جانا پڑے گا یا کسی اور سینٹر میں جانا پڑے گا آپ جاؤ رکو مت ڈرنے کی کوئی بات نہیں میں بھی اس ٹائم میرے پاس ایک ڈر تھا میں نے جسٹ آفٹر گریجویشن میں بھی دہلی جا سکتا تھا بٹ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ نہیں مجھے اب ماسٹرز کرنا ہے میں بھی اگر میرا نہیں ہوا تو یہاں مجھے تھوڑا سا تو یہ سب کے لیے ورک آؤٹ نہیں کرتا میں بھی یہ اوپر والے کی مہربانی تھی وہ بھی میری دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں چلی بٹ جو کمیٹڈ ہوتا ہے جس کا انٹرسٹ ہوتا ہے ہی شوڈ گو فار دا سول سروس اف ہی از ریئلی انٹرسٹڈ ان سول سروسز تو گریجویشن کر کے وہ باہر دہلی جائے 1-2 سال لگا کے وہاں پہ آئے کیونکہ وہاں کا جو سیٹ اپ ہے کوچنگ کا
دیٹس فار بیٹر دین جو ہمارے ابھی اسٹیٹ میں سیٹ اپ ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ہمارے اسٹیٹ میں اتنے اچھے کوچنگ سینٹرز نہیں ہے, بٹ لیول ہے. ابھی ہم بھی آل ہو جائیں گے ان نیکسٹ 5-6-7 ایئرس. ابھی یہاں پہ دیکھو گے اچھے اچھے کوچنگ سینٹرس ہیں. تو اب بیک اپ ہاں, اب مجھے یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. تو ان کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ اف دے آر ورکنگ, اگر وہ جاب کر رہے ہیں تو ان کے پاس ان کو تھوڑی سی بریک لینی چاہیے, سارٹ آف اسٹڈی لیو وغیرہ, تو اس کے لیے جائے. یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ میں مینیج کرنا ٹائم مینیج. کچھ لوگوں کے لیے ورک آؤٹ کرتا ہے, بٹ اگر ہم جنرلی بات کریں گے تو بہت ہی ڈفیکلٹ ہوتا ہے. اور شکیل صاحب ایک ایسا سفر ہے نا کہ سول سروسز کا, آپ اگر مطلب جائیں گے بھی سروسز میں, اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے پھر بھی آپ کامیاب ہی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو پڑھائی ہے, یہ جو سفر ہے, وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. آپ کی پرسنالٹی میں تبدیلی آ جاتی ہے, اور اس کے لیے محنت بھی بہت درکار ہے. آپ میں ڈسپلن بھی ہونا چاہیے اور آپ میں صبر بھی ہونا چاہیے, تب جا کے آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو بات چیت کا سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن یہاں پہ ہم نے اور ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا. آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں, بنے رہیے گا. دوستوں, آج کے ڈیجیٹل دور میں اپنی پرسنل انفارمیشن اور پیسے کی حفاظت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. جب تک ہماری مٹھی بند ہے ہم محفوظ ہیں, اور جس وقت ہم مٹھی کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں ہم مختلف سائبر فراڈ کے شکار بن سکتے ہیں. ضرورت ہے ایک پراپر ڈیجیٹل اور سائبر ہائیجین کی, جس کے اوپر بات کریں گے ہم آج کے ایپیسوڈ میں. جیسے کہ سب نے دیکھا ہے کہ ہم گھروں کی ہائیجین کیسے مینٹین کرتے ہیں. جو بھی ابھی پرانے ٹائم پہ, ابھی 2 سال پہلے کووڈ, 2-3 سال پہلے کووڈ آیا تھا, ایوری باڈی سو سینسٹیو, اپنے گھروں کو کلین رکھتا تھا, ڈس انفیکٹنٹس یوز کرتا تھا کہ نہیں وائرس نہیں آ جائے. اسی طرح سے بھی سائبر ہائیجین, جب آپ سائبر مینس اینی ڈیوائس وچ ہیز the ability to connect to the internet, اس کو بھی کلین رکھنا ہے اور اس کا یوز ایفیشینٹ اور سیکیور وے میں کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے لیپ ٹاپ تو لے لیتے ہیں لاکھوں روپے کے میں, بٹ اس میں جو آپریٹنگ سسٹم ہے, جو سافٹ ویئر ہے, دیٹ وی آر یوزنگ پائریٹڈ سافٹ ویئر, دیٹ از مور پرون ٹو دا سائبر اٹیکس. کیونکہ ان کے جب بھی آپ پائریٹڈ سافٹ ویئر لوگے, جو بھی لیٹسٹ سیکورٹی پیچ, جیسے مائکروسافٹ میں لیتا ہوں, مائکروسافٹ میرا انآتھورائزڈ ہے, جو پیچ آئے گا آئی کین ناٹ اپڈیٹ مائی سسٹم بیکاز دا سافٹ ویئر آئی ایم یوزنگ از پائریٹڈ, دیٹ از ناٹ رجسٹرڈ آن دا انٹرنیٹ. وین آئی یوز ٹو ٹرائی ٹو یوز دا اپڈیٹ دا پیچ, اٹ ول ناٹ ڈو, اٹ ول فیل. یا میرا موبائل ڈیوائس ہے, اب بولتے ہو یار میرا اینڈرائڈ پرانا ہو گیا, فرم ویئر پرانا ہو گیا ہے, میرا سسٹم سافٹ ویئر پرانا ہو گیا ہے. سسٹم سافٹ ویئر کے تھرو ولنریبلٹیز ہوتی ہیں جو ہائیجین مینٹین نہیں کرتے یوزرز. وہ کیا کرتا ہے, ہیکرز کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے اس یوزر نے سائبر ہائیجین مینٹین نہیں کی, اس کے پیچز اپڈیٹ نہیں ہیں, ولنریبل پیچز ہیں, آئی کین ایکسیس دیز ڈیوائسز. وہ کیا کرتے ہیں, ڈو یو سینڈ دا SMS بھیجیں گے. اب یوزرز تو ہوتے ہیں لالچ دیں گے کہ آپ اف یو کلک دس یو ول گیٹ دس, کچھ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ آپ کو یو ول گیٹ فری ایئر ٹکٹس. اس SMS کلک کرنے سے وہ کیا کرتا ہے, جو بھی پاسورڈ اور یوزر نیم اور پاسورڈ دیتا ہوں اس کا ریموٹ کنٹرول لے لیتا ہے, اور جیسے ہی وہ ریموٹ کنٹرول میرے ڈیوائس کا لے لیتا ہے, ہی کین ڈو دا ٹرانزیکشن. اگر میں سائبر ہائیجین مینٹین کرتا ہوں, میں اپنی سیکیورٹی کے لیے کرتا ہوں, میں اپنے فائنینشیل رسک کو روکتا ہوں. دیکھو نا, اگر میں نے سائبر ہائیجین مینٹین نہیں کی, نہ ہی میں نے اپنے سیکیورٹی پاسورڈز چینج کیے ریگولرلی, نہ ہی میں نے اپنے ڈیوائس اسٹینڈرڈس مینٹین کیے ایز پر انڈسٹری نارمس, اس سے کیا ہوگا, آئی ایم مور پرون ٹو دا ہیکر اٹیکس. اور میں فائنینشیل رسک پہ ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ کا جو بھی والیٹ پہ تو پیسہ ہوتا نہیں, جو بھی پیسہ آپ کے موبائل میں ہی ہے, پورے اکاؤنٹس جو بھی آپ کے لنکڈ ہوتے ہیں, کریڈٹ کارڈ ہے, ڈیبٹ کارڈ ہے, سارے یہیں پہ ہوتے ہیں. اور اگر میں اس کو مینٹین نہیں کروں گا, آئی ایم مور پرون ٹو دا فائنینشیل رسک. جو
जो डिजिटल और साइबर हाइजीन के बारे में हमने अभी जानकारी हासिल की है, इसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डूज एंड डोंट्स हैं, उसके लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। तो उनमें सबसे पहले ये आ जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें फिशिंग अटैक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। इन फिशिंग अटैक्स में जहां पर हमें कोई अटैकर अपना डेटा हमसे छीनना चाहता है, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सोशल मीडिया पे हमारे कॉल्स आते हैं या ईमेल्स के थ्रू आते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना, इनसे खबरदार रहना और अगर हो सके तो इनको रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बियॉन्ड हम अपनी डिजिटल सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर पाए, इसमें 3 जरूरी चीजें हैं। आजकल की दुनिया में जो पासवर्ड हम कहते हैं, पासवर्ड आप अपना बहुत सिक्योर करें। इस सिक्योरिटी में कुछ जो तरीके हैं कि आप अपर और लोअर केस, मतलब बड़े और छोटे हरूफ का इस्तेमाल करें, उसमें नंबर्स का इस्तेमाल करें, स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें और ऐसे पासवर्ड ना रखें जो इजीली कोई गेस कर सके, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, गाड़ी का नंबर हो गया। इन चीजों को अवॉइड करें। और दूसरी चीज, जहां तक हो सके, अगर हमारे किसी लॉगिन के वक्त मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पॉसिबल है, जो कि आजकल तो सारे जो हमारे पोर्टल्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, जीमेल हो गया, कोई बाकी के पोर्टल्स हैं, उन सब में भी आपका फोन नंबर एक सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बन जाता है, तो वो सारा सिक्योर रहता है। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उसी चीज में है। दूसरी बात, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे किसी भी मैकेनिज्म से है, चाहे तो हम मोबाइल बैंकिंग यूज करें, यूपीआई यूज करें या हम अपना ई बैंकिंग यूज करें, उस वक्त हमेशा जिस साइट पे हम जाते हैं उस साइट को चेक करें कि ये ऑथेंटिक साइट है। ऑथेंटिक कैसे हो पता लगेगा आपको कि वो पर्टिकुलरली आप एक पैडलॉक मिलता है, एक लॉक मैकेनिज्म मिलता है उस जहां पर भी उसका एड्रेस होगा, HTTPS वो साइट होती है। उस पैडलॉक को चेक करें, उसकी सर्टिफिकेट चेक करें, वैलिड है, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर साइट पे आप अपना ट्रांजैक्शन करें। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें खबरदार रहना चाहिए कि जब भी हम पब्लिक वाईफाई यूज करें, उनको तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए आप अवॉइड ही कर लीजिए। जब हम भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये हमेशा बार बार सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट से, इवन रेगुलेटर से भी एडवर्टीजमेंट आता है, पर उसका ख्याल हम नहीं करते हैं ये कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जब भी कोई पेमेंट रिसीव करनी हो, उस वक्त कभी भी ओटीपी इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमेशा जब आपको पेमेंट रिसीव करनी हो, उसके लिए कोई ओटीपी देने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। जब भी हम किसी अपने बच्चे को या छोटे जो हमारे रिलेटिव्स हों, उनसे ये उनको अपना कार्ड दें या अपने क्रेडेंशियल्स दें ट्रांजैक्शन करने के लिए, पहले तो अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर देना पड़े, कोई जरूरत है, तो हमेशा ये ट्रांजैक्शन अपनी सुपरविजन में कराएं। बिकॉज जो छोटे बच्चे हैं, जब उनको इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को करना पड़ता है, तो उस वक्त ये ज्यादा ससेप्टेबिलिटी रहती है कि वो फ्रॉड्स का शिकार हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें साइबर हाइजीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी डिजिटल फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गए या आपके साथ स्कैम हो गया, आप उस चीज के बारे में डायरेक्टली अपने कंसर्न बैंक की हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं, या साइबर कंप्लेंट आप साइबर पोर्टल www.cybercrime.gov.in पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या नेशनल टोल फ्री नंबर 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्टली किसी भी नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट कर सकते हैं। आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि साइबर कंप्लेंट जितनी जल्दी हो सके आप इन जो पोर्टल या साइबर पुलिस स्टेशन में करें, ताकि हम आपके साथ जो स्कैम हुआ है, आपकी जो खून पसीने की जो कमाई का पैसा जो है, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स ने लूट लिया है, हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमेशा हमारी कोशिश रही है कि हम आपके पैसे आपको वापस दिलवाने में कामयाब हो जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन, चाहे पुलिस की तरफ से, चाहे मीडिया की तरफ से, डिजिटल फ्रॉड्स, साइबर क्राइम के बारे में मिल जाती है, इस चीज को आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ये सब करके न सिर्फ आप खुद को भी साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं,
बल्कि दूसरों को भी इन डिजिटल फ्रॉड से बचा सकते हैं और आप एक जिम्मेदार शहरी का फर्ज भी अदा कर सकते हैं। शुक्रिया। आज हमने बात की साइबर हाइजीन के बारे में। अगली कड़ी में और एक विषय पर बात होगी। जब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए। और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। किसी भी साइबर फ्रॉड की इत्तला नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दें। जी नाज़रीन मोहतरम, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो जिम्मेदारी है वो बराबर निभाए। तब जाके बार बार हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचे और ऐसे अगर आपको कोई भी झांसा देने की कोशिश कर रहा है तो बहुत ज्यादा एहतियात बरतें और ऐसी चीजें शेयर ना करें। खैर, हमारे साथ आज जो जुड़े हुए हैं शो की ज़ीनत बढ़ा रहे हैं डॉक्टर शकील अहमद बट साहब, जो कि KAS हैं और BDO शोपियां के बतौर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। हालांकि बातें बहुत सी हमने की लेकिन सारी बातें अभी रह गई और वक्त भी जरा जल्दी बीत गया, समझ ही नहीं आया। हम BDO की तरफ अगर आए तो मोटा मोटा आपसे अगर जानना चाहेंगे एक ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर की क्या कुछ फराइज होते हैं, क्या रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उस हवाले से बता दें। अगर रूरल डेवलपमेंट की बात करें, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट के साथ मैं अभी एसोसिएटेड हूँ एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये एक की डिपार्टमेंट है। अगर डेवलपमेंट की हम बात करें जो भी रूरल एरियाज है, मेजर स्कीम जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या प्रधानमंत्री आवास योजना, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो स्वच्छ भारत मिशन का है। ये तीन ऐसी स्कीमें हैं जो की स्कीम्स है जो अब अभी हम करेंटली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो नरेगा की हम बात करेंगे तो उसमें इसका ड्यूअल पर्पस है। एक तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम सॉर्ट ऑफ है जिसमें हम जो अनस्किल्ड लेबरर्स होते हैं उनको एक जॉब प्रोवाइड करते हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं होता है, जो घर पे बेरोजगार बैठे हैं, तब भी गवर्नमेंट इस नरेगा स्कीम के थ्रू उनके लिए ज्यादा से ज्यादा 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट है उनको एक साल में प्रोवाइड करती है। तो इसके साथ साथ हम इसमें कुछ एसेट्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जैसे कोई अनकनेक्टेड एरियाज है, हैबिटेशंस है, गांव में दूर दराज इलाके हैं, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू दिस नरेगा। रोड्स बना रहे हैं, छोटे छोटे गली कोचे बना रहे हैं हम, या अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की बात करेंगे उसमें वो हार्वेस्टिंग टैंक्स हम उनको बना के दे रहे हैं, ताकि जो जब भी ये जो कोई रेनफेड एरिया होता है, बारिश होती है, उसमें वो पानी जमा होता है। जब फिर ऐसा कोई सीजन आता है जिसमें बारिश कम होती है या पानी कम होता है, जो लीन सीजन होता है, तो फिर वो ही पानी अपने बागात में इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें नरेगा में हम ये चीजें करती हैं। दूसरी स्कीम जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जितने भी हाउसलेस लोग हैं हमारी स्टेट में या थ्रू आउट कंट्री, उनको हम इसमें माली माउनत करते हैं। अच्छा। से 1 लाख 1.5 लाख तक 1,30,000 तक हम उनको एक असिस्टेंस दे रहे हैं ताकि वो अपना एक पक्का घर बना सके। ये गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट सेंटर में है उनका यही कोशिश रही कि जितने भी हाउसलेस है, जिनके पास कोई कच्चा मकान है, उनका हम थोड़ी सी माली माउनत करते हैं तो अपना घर बनाए। अभी भी इसका सेकंड फेज चल रहा है, तो आजकल हम ज्यादा तौर पर इसी प्रधानमंत्री आवास योजना पे ही लगे हैं। जितने भी पिछली बार छूट गए हैं, कोई डिजर्विंग था किसी वजह से छूट गया है, आज हम उनको इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम स्वच्छ भारत मिशन, जो का आपको पता है कि साफ सफाई का जो हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, अपना क्लीन एनवायरनमेंट या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसके लिए हमने जो स्टेटस था हमारी यूटी का ODF प्लस, दैट्स ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, उसमें हम आ गए हैं। कहीं पे आपको यूटी में ओपन डेफिकेशन नहीं मिलेगी, हमने वो स्टेटस अचीव किया है। अब हमें उस स्टेटस को सस्टेन करना है, ऐसा ना हो कि हम रिवर्स हो जाए। तो अभी स्वच्छ भारत मिशन में हम वही देख रहे हैं। जैसे गांव में अभी तक फोकस नहीं होता था, वहां पे जो कूड़ा कचरा जनरेट होता है उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम, उसको हाउस होल्ड से कलेक्ट कर रहे हैं आज भी। हाँ, ये जरूरी है कि मतलब ये मानता हूं कि मैं हर किसी हाउस होल्डर तक अभी हम पहुंचे नहीं, ये जस्ट स्टार्ट हो गया पिछले 1-2 सालों से। इसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, बट इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आप देखोगे जैसे सिटीज में आपकी सिटी में जो कलेक्ट होता है सुबह सुबह
आपके पास गार्बेज ट्रक आ जाती है। तो हमारे गांव में भी ऐसे अभी हो रहा है। हाँ, अभी 100% कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश अभी स्टार्ट हो गए। इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स आप ऐसे ही देखोगे जैसे यहाँ पे गार्बेज ट्रक सुबह आते हैं, वो डस्टबिन से वो गार्बेज कलेक्ट करके प्रोसेसिंग यूनिट्स पे ले जाते हैं। वैसे ही गांव में भी स्टार्ट हो गया जी, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है और हम सही में बताएं इंसाफ नहीं कर पाए, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह बोलने को बहुत कुछ है लेकिन वक्त हमारे पास बहुत बहुत कम है। लेकिन हम आपसे जाते जाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप तशरीफ आवर हुए। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। थोड़ी सी बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको हम जरूर मौका देंगे ताकि आपका जितना भी सफर हमने अभी तक सुना नहीं वो हम आगे जाके कंटिन्यू करें। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का ये टॉपिक और आज का ये पूरा एपिसोड आपको पसंद जरूर आया होगा। हमें इसी नोट के साथ इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।